انتخابی سلسلے میں وہاں اپنے امیدواروں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، واپس پہنچے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آج سے 15-20 دن پہلے یہاں میں نے آپ سے گفتگو کی تھی اور یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے معلومات کے مطابق گلگت بلتستان میں 2018-25 جولائی کی تاریخ دہرائی جائے گی، اور ہماری وہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ جو الیکشن گلگت بلتستان میں ہوئے، رات کوئی امیدوار جیت رہا ہے اور صبح کو وہ ہار رہا ہے۔ ہمارے 4 سے 5 حلقوں میں بہتر پوزیشن تھی، لیکن ہمیں بھی باقی جماعتوں کی طرح ہروایا گیا۔ ایک سیٹ بڑی مشکل سے، وہ بھی جب ریٹرننگ آفیسر کا گھیراؤ کیا گیا اور دوبارہ گنتی کروائی گئی تو بڑی مشکل سے وہ جیت گئی۔ الیکشن سے قبل جب الزامات لگے وفاقی حکومت پر اور الیکشن کی کردار پر، الیکشن کمیشن راجہ شہباز نے تمام پارٹیوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں سب نے مطالبہ کیا کہ انتخابات صاف شفاف ہونی چاہیے، انتخابات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، جن امیدواروں کو ووٹ مل رہا ہے اس کو وہ ووٹ ملنی چاہیے، اور 2018-25 جولائی کی تاریخ نہیں دہرانا چاہیے۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے باقاعدہ تمام آل پارٹیز کانفرنس میں شرکاء کے سامنے تحریری فیصلہ دیا کہ الیکشن پر کسی کو اثر انداز ہونے نہیں دیں گے۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وفاقی وزراء یا ایگزیکٹو پاور رکھنے والا شخص کسی کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اور بالخصوص انہوں نے وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کو بھی اجازت نہیں ہوگی، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کی دھجیاں بکھیری گئی۔ وزیر اعظم کسی بہانے وہاں خود پہنچا، اعلانات کیے، عبوری صوبے کی بات کی، علی امین گنڈاپور پولنگ کے دن تک وہاں رہے،
دیگر ان کے وزراء زلفی بخاری اور وزراتی فوج ظفر موج، یہ سب وہاں رہے، جبکہ 2017 کے انتخابی قوانین کے مطابق کوئی بھی حکومتی عہدیدار کسی امیدوار کے الیکشن کیمپین میں شریک نہیں ہو۔ تو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی اس طرح بے توقیری کی گئی اور انہوں نے وہاں ترقیاتی اسکیمات کا اعلان کیا ووٹ خریدنے کے لیے۔ اسی طرح جناب والا جعلی پوسٹل بیلٹ پیپر جو بڑی تعداد میں تقسیم کی گئی، جبکہ اتنے لوگ ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ گلگت بلتستان میں چونکہ آبادی کم ہے، 100، 200، 500 سے جیت ہوتی ہے۔ آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گلگت بلتستان حلقہ 2 گلگت، جہاں جمیل جو ہے وہ جیت رہا تھا، صبح اعلان ہوا کہ وہ 2 ووٹوں سے ہار گیا ہے، جس کے مقابلے میں ہم نے اپنا امیدوار بھی وڈرا کیا تھا، ہم بھی اس کا ساتھ دیں۔ تو وہاں تو 500 سے 200 سے 100 سے 2 ووٹوں سے 1 ووٹ سے بھی جیت ہوتی ہے۔ تو اگر پوسٹل بیلٹ پیپر کسی کے حوالے 500 کر دیے، کسی کے حوالے 200 کر دیے تو اس کی جیت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر تقسیم کیے گئے جس طرح یہاں پاکستان میں بھی کیا جاتا ہے، اپنے من پسند یا جن کو انہیں جتوانا تھا ان کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ دیے گئے۔ الیکشن سے پہلے 14 امیدواروں کے نوٹیفیکیشن کیے گئے اور ان کو اوپن نہیں کیا رکھا گیا کہ الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنانی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے 14 ممبر جو ہے وہ نامزد کیے۔ وہ ممبران کچھ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کچھ آزاد امیدوار سے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آزاد امیدوار جیتے ہیں، ان ہر منہ کو ہم جانتے ہیں کہ حکومت اور ان کے کارندے الیکشن میں کیا کرتے ہیں۔ جس پارٹی کی حکومت بنانی ہوتی ہے اس کے کچھ امیدواروں کو جتواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں کو جتواتے ہیں، اور اسے پہلے سے طے ہوا ہوتا ہے کہ تم نے پھر جیتنے کے بعد فلاں پارٹی میں جانا ہے۔ تو اس طرح آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا۔ آپ بتائیں وہاں کسی سیاسی پارٹی کا جس کو پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے وہ نہیں جیتتا، اور آزاد امیدوار جو ہے وہ 8-9 کی تعداد میں جیتتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کل یہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کا حصہ بنیں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں مددگار ثابت۔ تو اس لیے میں وثوق سے کہتا ہوں
ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ یہ اس طرح کا ڈرامہ رچایا گیا اور ووٹ خریدنے کے لیے ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اگر کسی ادارے میں ہمیں بلایا گیا تو ہم انشاءاللہ ثبوت پیش کریں گے کہ کس طرح انہوں نے جناب والا ووٹ خریدنے کی کوشش کی اور مختلف پارٹیوں میں بااثر لوگوں سٹنگ ایم پی ایس کو خریدا گیا اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے۔ دھاندلی کے کیا سینگ ہوتے ہیں، بدعنوانی کے جعلسازی کے کیا سینگ ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے دو ہزار 18-25 جولائی کا جو فارمولہ تھا اس کو 2020 15 نومبر کو اسی فارمولے کو گلگت بلتستان میں دہرایا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بھی وزراء گئے اور وہاں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مالی مدد بھی کی، ان کے لیے ووٹ بھی خریدے، ان کے لیے کیمپین بھی چلایا۔ اب اس کا نوٹس کون لے گا اور ایسے وزراء کو سزا کون دے گا؟ انہوں نے تو ایک طرح سے اپنے امیدواروں کو جتوایا، اب نہ معلوم کس میں یہ ہمت ہوگی کہ انکوائری کر کے وزراء کو، وزیر اعظم سمیت ان کو سزا دے سکے۔ گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا گیا الیکشن سے قبل کہ 200 ارب روپے کے ترقیاتی کام گلگت بلتستان میں کیا جائے گا۔ 200 ارب روپے کی ترقیاتی کام 2.5 سال میں تو 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، اور الیکشن آنے پر 200 ارب کا اعلان کیا گیا۔ 200 ارب تو یہ الیکشن جیتنے کے لیے دھاندلی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن چاہے پاکستان کا ہو یا گلگت بلتستان، ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ملک میں انتخابات کر سکے، دھاندلی کو روک سکے، جعلسازی کو روک سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، پی ڈی ایم جو ہوگی تو اس میں رائے دیں گے، لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے تمام عہدیداروں کو، تمام چیف الیکشن کمشنر سب کو فوری طور پر جب وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے، جب ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا
فرض منصبی صحیح معنوں میں ادا کرے تو پھر ایسے اہم عہدوں پر ان کا رہنا کسی طرح بھی ملک کے لیے قوم کے لیے فائدہ مند نہیں۔ لہذا میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہ سب فوری طور پر مستقل اور اثر نو صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی حکومت اور ان کے کارندوں کی مداخلت کا سدباب یقینی بنایا جائے۔ تمام جماعتوں پر مشتمل ایک قومی کمیشن بنایا جائے جو گلگت بلتستان اور پاکستان کے انتخابات کی نگرانی کرے۔ میں یہ بات پھر دہراؤں، تمام جماعتوں پر مشتمل ایک قومی کمیشن بنایا جائے جو گلگت بلتستان اور پاکستان کے انتخابات کی نگرانی کرے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے تمام جماعتوں کو شدید تحفظات ہیں، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی صورت میں، مسلم لیگ نون کی صورت میں، JUI کی صورت میں اور دیگر جماعتیں۔ اب اس کا فیصلہ PDM نے کرنا ہے، اپنے اجلاس میں کہ PDM سے وابستہ جو جماعتیں یا جو ان کے امیدوار منتخب ہوئے ہیں، کیا ان کو اس جعلی اسمبلی سے حلف اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے خود وہاں جا کے دیکھا اور اس کے بعد آپ کے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔